کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مشترکہ قربانی کا اعلان جو تھا وہ کل 12 بجے تک انشاءاللہ تعالی آپ کے حصوں کی نامزدگی ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہے آج اور کل 12 بجے سے پہلے اپنا نام اندراج کروا سکتے ہیں، لہٰذا نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کریں اور آپ تفصیلات حاصل کریں، پھر اسی پر اپنے نام درج کروائیں۔ آئیے ناظرین گرامی، چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے کہ کیا واقعی میں ہندوستان میں حکومت کی جانب سے صحافیوں کی، سماجی کارکنان کی جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں اس کی کیا جاسوسی ہو رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک لمبی رپورٹ شائع کی ہے جو واقعی میں بھارتیوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک خبر ہے کہ کس طرح سے ایک اسرائیلی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے صحافیوں کی جاسوسی ہو رہی ہے جو سچ بولتے ہیں، سچ لکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بین الاقوامی میڈیا کنسورشیم کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت سمیت کئی ملک اسرائیلی ٹیکنالوجی فرم NSO کے سافٹ ویئر کی مدد سے دنیا بھر میں موجود سیاستدانوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت اہم سیاسی اور حکومتی شخصیات کے فون ہیک کر رہے ہیں۔ ہیکنگ کا نشانہ بننے والوں میں بھارتی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزراء سمیت پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ تحقیقاتی صحافت کی بھارتی ویب سائٹ دی وائر نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت میں استعمال ہونے والے 300 موبائلی ٹیلی فون نمبر افشا ہونے والی فہرست میں موجود ہیں، اور ان میں وزرائے حزب اختلاف کی سیاستدانوں، صحافیوں، سائنسدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے نمبر شامل ہیں۔ ان نمبروں میں بھارت کی 39 سے زیادہ صحافیوں کے نمبر بھی ہیں جو بڑے اشاعتی اداروں جیسا کہ ہندوستان ٹائمز، دی ہندو اور انڈین ایکسپریس سے وابستہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھارتی نیوز ویب سائٹس دی وائر کے بانی ایڈیٹروں کے ٹیلی فون نمبر بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ واٹس ایپ کی جانب سے NSO کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ گروپ میسیجنگ کے پلیٹ فارم کو سائبر جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد بھارتی حکومت نے 2019 میں اس بات کی تردید کی کہ اس نے شہریوں کی جاسوسی کے لیے سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ عالمی میڈیا کنسورشیم نے اہداف سے متعلق لیک ہونے والی ڈیٹا کو بنیاد بناتے ہوئے تحقیقات کی ہے جس نے مزید شواہد فراہم کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل میں قائم ٹیکنالوجی فرم NSO گروپ کے تیار کردہ فوجی معیار کے سپلائی ویئر کو صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی مخالفین کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں قائم غیر منافع بخش تنظیم فاربڈن اسٹوریج اور انسانی حقوق کے گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 50,000 موبائل فون نمبر حاصل کر کے انہیں 16 ذرائع ابلاغ کے 16 اداروں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس اقدام کے بدولت صحافیوں نے 50 ملکوں میں 1000 سے زیادہ افراد کو شناخت کیا جنہیں NSO کی خدمات حاصل کرنے والوں نے ممکنہ طور پر نگرانی کے لیے منتخب کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے یہاں کے یورپین اخبار میں، تو اس طرح سے واضح ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے حزب مخالف پر یا ان کے وزراء پر، یا اگر آپ سچ بولتے ہیں اور آپ صحافی ہیں تو آپ کے نمبروں کو کس طرح جو ہے جاسوسی کی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد اس وقت جو ہے بھارت کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ BJP حکومت پر تنقید بنائی جا رہی ہے، جبکہ BJP نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے اس طرح کسی کی بھی جاسوسی کرنے کے تعلق سے جو خبر شائع ہوئی ہے اس کی تردید کی ہے۔
ناظرین گرامی، دانش کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جی ہاں، افغانستان کے قندھار میں سلامتی دستوں اور طالبان کے مابین تصادم کے کوریج کے دوران مرنے والے ہندوستانی فوٹو صحافی دانش صدیقی کو کل شام جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے تدفین میں شرکت کی۔ پہلے یونیورسٹی نے بیان میں بتایا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر نجمہ اختر نے آن جہانی فوٹو صحافی دانش صدیقی کے کنبے کی درخواست کو قبول کر لیا کہ ان کے جسم کو جامعہ کے قبرستان میں دفنایا جائے، جو خاص طور سے یونیورسٹی کے ملازمین، ان کے ہمسفر اور نابالغ بچے کے لیے مختص ہے۔ محترمہ اختر نے سنیچر کو مرنے والے کی کنبے سے ملاقات بھی کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی منگل کو صدیقی کے بہترین کام کی نمائش کرنے کے لیے فوٹو نمائش کا اہتمام بھی کرے گی۔ خیال رہے کہ افغانستان کی صورتحال کو کور کرنے کے دوران صحافی دانش صدیقی کو جمعرات کی رات وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ کل شام دانش کی لاش افغانستان سے ہندوستان سے واپس آئی تھی۔ لاش کو پہلے ان کے گھر جامعہ میں لے جایا گیا اور پھر دیر رات دفن کی گئی۔ اس طرح سے جو ہے دانش جو ایک مشہور صحافی تھے اور واقعی میں جو نڈر صحافی تھے، سچائی کو کیمرے کی آنکھوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے لانے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے جو ہے آخر میں اسی میدان میں کام کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس مردود کو۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ملعون کو؟ جی ہاں، یہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخانہ کارٹون شائع کرنے والا ڈنمارک کا کارٹونسٹ۔ اب یہ مر چکا ہے، اس کے مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مبینہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخانہ کارٹون بنا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا یہ ملعون ڈنمارک کا ایک کارٹونسٹ کرسٹ ویسٹگارڈ کا، جس کو کرٹ ویسٹگارڈ بھی کہا جاتا ہے، کا بالآخر 86 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور برلنسک اخبار نے اتوار کے روز بتایا کہ اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ طویل بیماری میں مبتلا تھا، ایک لمبی بیماری میں، اس کے بعد وہ مر گیا ہے۔ ویسٹگارڈ 1980 کی دہائی کے اوائل سے ہی ایک بہت ہی گندی ذہن رکھنے والا، اپنے ذہن میں اسلام کے تعلق سے غلاظت رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، وہ اخبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متنازع کارٹون بنا کر سن 2005 میں عالمی سطح پر بدنام ہوا تھا اس نے، اور جبکہ بعض لوگ اس کو جو ہے اپنا ہیرو ماننے لگے تھے اس ملعون اور مکروہ حرکت کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، اپنے کارٹون میں اس نے پگڑی کو بم بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کارٹون میں۔ واضح رہے کہ اسلام میں کسی بھی پیغمبر کی عکاسی کو بڑے پیمانے پر ممنوع سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی سخت ناگوار ہے۔ ناظرین گرامی، اس کارٹون کی اشاعت نے بہت ہی بڑا اثر مرتب کیا تھا، جس کی وجہ سے سن 2015 میں فرانسیسی رسالہ چارلی ہیبڈو کے دفاتر پر حملے ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں، جس میں 12 افراد کو مار دیا گیا تھا جنہوں نے کارٹون شائع کیے تھے۔ اور کارٹونوں کی اشاعت کے بعد ویسٹرگارڈ کو موت کی متعدد دھمکیاں ملی، تو اس وقت سے یہ جو ہے گمنام ہو کر کے اور ایک بہت ہی مضبوط قلعہ نما گھر میں جو ہے کھلے عام رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ یہ باہر نکلنے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یعنی جب سے اس نے وہ کارٹون شائع کیا تھا، اس کے بعد سے اس کی زندگی اجیرن بن گئی تھی، ایک الگ ہی قسم کی سزا یا اپنی نفسیاتی طور پر بھگت رہا تھا، نہ باہر آ سکتا تھا، اور بہت ہی زیادہ اس کو دھمکیاں بھی مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ نفسیاتی بیمار ہو چکا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو زندگی میں ہی ایک عجیب قسم کے ایک گھر میں بند کر کے جو اس کو ایک عذاب مل چکا تھا۔ اور ڈنمارک کے دوسرے شہر آہرس میں ایک گھر تھا جس میں جو کھلے عام بظاہر تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ اس گھر میں محبوس ہو کر کے رہ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اب قتل کی دھمکیاں آنے کے بعد یہ باہر نکلنا جو ہے بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابھی اس کے مرنے کی خبر آئی ہے۔ ناظرین گرامی، چین میں نئے وائرس منکی بی کی آمد ہو چکی ہے، ایک محقق کی موت بھی ہو چکی ہے اس سلسلے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ یہ وائرس نئے جو آتے ہیں چین سے ہی آتے ہیں، اور چین پر ہی اس طرح کی جو ہے چیزیں آتی ہیں، اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ ایک الگ ہی قسم کی قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں جو سانپ اور بچھو کھانے والی یہ قوم، چین کی ووہان لیبارٹری کے کچھ سائنسدانوں کی جب پراسرار کورونا سے موت ہوئی تھی، تو چین نے عالمی تنظیموں سے اسے کافی وقت تک دبائے رکھا تھا، اور آج وہی وائرس پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور مویشی کے ڈاکٹر کی پراسرار منکی بی نامی وائرس سے موت کے معاملے کو 2 ماہ تک دبا کر رکھا گیا ہے۔
چین میں منکی بی وائرس سے موت کا یہ پہلا کیس ہے۔ چینی اخبار دی گلوبل ٹائمز کے مطابق چینی تنظیم پلیٹ فارم آف چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشنز کے جرنل میں ہفتے کے روز اپنی رپورٹ میں کہا کہ 53 برس کا یہ مویشی ڈاکٹر بندروں پر ریسرچ کر رہا تھا اور مارچ میں اس نے 2 بندروں کی لاش کا ٹیسٹ کیا۔ اس کے 1 ماہ بعد اسے جی متلانے اور الٹیوں کی شکایت تھی۔ اس نے کئی اسپتالوں میں علاج کروایا لیکن 27 مئی کو آخرکار اس کی موت ہو گئی تھی۔ ریسرچر نے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالے گئے مائع شے میں منکی بی وائرس کی تصدیق کی ہے۔ حالانکہ اس کے رابطے میں آنے والوں میں ابھی تک کسی میں کوئی خاص علامت نہیں ملی ہے، لیکن یہ جو نیا وائرس ہے اس کو منکی بی کا نام دے کر کے اس وقت ایک اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اس چائنا نے منکی بی وائرس کے ذریعے سے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ یو پی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کورونا کی رپورٹ دکھانی ہوگی۔ جی ہاں، اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے کم ہوتے معاملات کے ساتھ ہی دیگر ریاستوں کے لوگوں کے آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے پیش نظر اتوار کو وزیر اعلیٰ نے دیگر ریاستوں سے یو پی میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے خصوصی ہدایت جاری کی ہے۔ اس نے کہا کہ کورونا وبا کی قابو شدہ صورتحال کے درمیان میں اضافی احتیاط برتنی ہوگی۔ 3% پازیٹیوٹی شرح سے زیادہ والی ریاستوں سے اتر پردیش آنے والے لوگوں کے لیے کورونا کی منفی اور TBCR رپورٹ لازمی ہوگی۔ اس طرح اگر آپ یو پی جانا چاہتے ہیں تو اس رپورٹ کو لے کر ہی جانا ہوگا۔ ناظرین گرامی، طالبان اور افغانستان حکومت، امریکہ اور ایک طرف رشیا، کیا رشیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے واشنگٹن جس طرح ترکی کو استعمال کرنا چاہا؟ ایسی ایک خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں رشیا کو جاسوسی کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے امریکہ۔ جی ہاں، افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاء کے ساتھ واشنگٹن کی جانب سے طالبان کے خلاف انٹیلیجنس کارروائیاں جاری رکھنے کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں غیر متوقع طور پر روس نے امریکہ کو اپنے بیرونی فوجی اڈے استعمال کرنے کی پیشکش کر دی۔ کرملن واشنگٹن کو پیشکش کی ہے کہ وہ افغانستان سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے کے واسطے وسطی ایشیا میں ماسکو کے فوجی اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے مطابق انہوں نے مذکورہ تجویز گزشتہ ماہ جنیوا میں ہونے والی سربراہ ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن کو پیشکش کی تھی۔ یہ بات امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اتوار کی شام بتائی۔ پوتن نے مطلوبہ معلومات جمع کرنے کے لیے کرغزستان اور تاجکستان میں فوجی اڈے استعمال کرنے کی پیشکش کی۔ ذرائع نے روسی اخبار کو معلومات اکٹھے کرنے کے لیے ڈرون طیاروں کا استعمال بھی کیا جائے گا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر آزادی دی جائے، بلکہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے اپنی ہار کو دوسرے ملکوں کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جیت درج کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، جس کی وجہ سے جیسے یہ خبر سامنے آ رہی کہ کیا واقعی میں رشیا کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا امریکہ، تب سے جو ہے رشیا سرخیوں میں آ گیا ہے اور الگ الگ طرح کی تنقیدی تبصرے بھی اس وقت یورپین ممالک میں امریکہ اور رشیا کے درمیان میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان ایک ایسی حریف ہے جس کے درمیان کبھی جو ہے جمتی نہیں ہے، الگ الگ طرح سے بارڈر کو اور بہت سارے مسائل کو لے کر کے ایک دوسرے کے، اور یہاں تک کہ یہاں کے صدارتی انتخابات میں رشیا کی مداخلت کو لے کر کے اخبارات یہاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹرمپ نے گزشتہ سال اس سے پہلے میں کس طرح سے جو الزامات عائد کیے تھے رشیا کو، اور جو بھی صدر آتا ہے وہ رشیا کو لے کر کے جو ہے انبن ہوتی رہی تھی، لیکن طالبان اور افغانستان کو لے کر کے دوستی کو الگ ہی نظریے سے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کعبۃ اللہ نے نیا غلاف اوڑھ لیا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب 9 ذی الحجہ کو پرانا غلاف اتار کر خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام 200 ہنرمندوں کی مدد سے انجام دیا گیا۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نیا غلاف کعبہ 4 برابر پٹیوں اور 17 الباب پر مشتمل ہے۔ خانہ کعبہ کی چاروں اطراف کی پٹیوں کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کے عمل کے دوران پہلے ایک طرف کا حصہ اتارا جاتا ہے، اس پر اس کی جگہ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ اتارا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الحتیم کی طرف سے غلاف کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر سے نیچے کی طرف پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ پر مشتمل 5 قندیلیں حجر اسود کے اوپر باب کعبہ کے بیرونی پردے پر لگائی جاتی ہیں اور آخری مرحلے میں کعبے کے دروازے کا پردہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ سرکاری خبر رساں SPA کے مطابق ڈاکٹر سعید المحیمد نے بتایا کہ غلاف کعبہ 4 حصوں میں مشتمل ہے، جبکہ 5واں باب کعبہ کا پردہ ہے۔ باقی ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کی اجازت لوں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے دہلی واقع دفتر کے لیے قوانین میں مبینہ طور پر نرمی دی گئی ہے۔
یا پھر دھاندلی کی گئی ہے، اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ جی ہاں، جھنڈیوا لان علاقے میں اس آفس کی تعمیراتی کام فی الحال چل رہا ہے۔ جس حساب سے کام ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ سائز اور انداز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی BJP کا جو دفتر ہے اس سے بھی عظیم الشان بننے والا ہے یہ RSS کا دہلی میں جو اس وقت دفتر بن رہا ہے۔ دراصل 2016 میں منہدم کیے گئے کیشو گنج کامپلیکس میں 3 خستحال 3 منزلہ عمارتیں تھیں۔ اب اسی سائٹ پر ایک کارپوریٹ طرز کا کثیر منزلہ ڈھانچہ سامنے آ رہا ہے جس میں RSS کی ایک بڑی سہنا رہے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ عمارت کی اونچائی بڑھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے قوانین میں نرمی دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مہاراشٹر کے ناگپور میں RSS ہیڈ کوارٹر کافی حد تک اپنی شکل میں برقرار ہے۔ وہیں دہلی میں دین دیال اپادھیائے مارگ پر تعمیر شدہ BJP کا کثیر منزلہ ہیڈ کوارٹر بھی کسی لگژری پارٹی آفس سے کم نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک اعلیٰ معیار طے کرتا ہے۔ BJP ہیڈ کوارٹر CEO دفتر کو ٹکر دیتا ہے اور تقریباً 3000 اسکوائر فٹ میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن اس وقت یہ خبر اس لیے سامنے آئی ہے کہ جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے دفتر کے تعمیری کاموں میں، جس طرح سے قانونی طور پر چلتا ہے اس کے منزلوں کو لے کر کے یا اس کی بنیادی سطح کو لے کر کے، تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شہروں کے لیے اور مرکزی شہروں کے لیے، میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے الگ الگ جو ہے تعمیراتی قوانین ہوتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ RSS کا دفتر ہونے کی وجہ سے اندرونی سطح پر اس طرح کے اجازت ناموں میں دھاندلی ہوئی ہے، جس کو لے کر کے خبر اس وقت سرخیوں میں آئی ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔